السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ 10 فروری 2023 بروز جمعرات پاکستان سے آئے ہوئے ایک معزز مہمان مفتی احسان الرحمن صاحب اور اپنے دوست احباب محمد جمیل محمد ابوبکر کے ساتھ مصر میں حارۃ الشافعی جانا ہوا، جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، جبکہ سڑک بھی شارع الامام الشافعی کے نام سے موسوم ہے، اور مصری دستور کے مطابق یہاں پر بھی مزار کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ حدیث و فقہ کا شاید کوئی ہی ایسا طالب علم ہو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہ ہو۔ فقہی مباحث میں علمی موشگافیوں کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقاہت اور دور اندیشی کا احساس ہوتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ عبد مناف پر آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ آپ 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی کو غزہ یعنی فلسطین اور بقول بعض عسقلان میں پیدا ہوئے۔ حد درجے کی ذہانت کے علاوہ ایسے بے مثال حافظے کے مالک تھے کہ 7 سال کی قلیل مدت میں حافظی قرآن سے فارغ ہوئے۔ ابھی 10 سال کے تھے کہ موطا امام مالک یاد کر لی۔ 15 سال کی عمر میں اپنے شیخ مسلم بن خالد زنجی کی اجازت سے فتویٰ دینے لگے۔ زندگی میں انقلابی اور اہم ادوار سے اپنے آپ کو گزرنا پڑا۔ نشیب و فراز کے متعدد مدارج طے کیے۔ مکی زندگی تھی، قابلیت کی وجہ سے عوام و خواص کے منظور نظر تھے کہ اچانک حرم مکی میں آپ کی ملاقات حاکم یمن سے ہوئی۔ تبحر علمی اور خودداد قابلیت کو دیکھ کر حاکم یمن نے آپ کو ایک اہم سرکاری عہدے کی پیشکش کی۔ وقتی مصلحت کو دیکھ کر آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور حاکم کے ساتھ یمن چلے گئے، لیکن مقامی رقابتوں کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ اس عہدے پر نہ رہ سکے۔ حاکم وقت کی مخالفت میں زیدی یحییٰ بن عبداللہ کی خلافت کے حامی تھے۔ آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ مخالف گروہ سے آپ کے مراسم و روابط ہیں، اور سیاسی میدان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مخالفین کے ہم نوا ہیں۔ اسی جرم کے پاداش میں ہارون الرشید نے 179 ہجری بمطابق 805 عیسوی میں آپ کو اپنے دربار عراق میں طلب کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچنے کے وقت ہارون الرشید کے دربار میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش اور اطمینان دلانے پر اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معقول بیان سے یہ الزام درست ثابت نہ ہوئی تو آپ کو معزز طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ آپ عراق میں ٹھہرے اور 2 سال کی قلیل مدت گزارنے کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ گئی، اور 9 سال یہاں گزرنے کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے۔ قیام بغداد کے دوران والی مصر عباس بن موسیٰ کے بیٹے عبداللہ سے وابستگی پیدا ہوئی، جس کی بنا پر 28 شوال 198 ہجری 21 بمطابق 21 جون 814 عیسوی کو آپ نے سرزمین مصر میں قدم رکھا۔ قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا، حالات و واقعات سے مجبور ہو کر ایک بار پھر عارضی قیام کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اور آخر کار 200 ہجری میں آپ نے دوبارہ مصر آ کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران یہاں آ کر آپ کو اپنے اقوال اور مذہب پر نظر ثانی کا سنہری موقع ملا۔ بہت سے مسائل میں آپ نے سابقہ اقوال سے رجوع کیا جو قول جدید کے اصطلاح سے فقہا کے ہاں معروف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر کے ان 4 سالوں میں 1500 اوراق یعنی 3000 صفحات پر مشتمل مسائل املا کرائی۔ 204 ہجری رجب کی آخری تاریخ بمطابق 20 جنوری 820 عیسوی کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور رحلت فرما گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقبرہ مصر کے حسین ترین مقابر میں شمار ہے۔ المقر یزی کے بیان کے مطابق سلطان الکامل کے ہاتھوں سے اس عمارت کی تکمیل 7 جمادی الاولیٰ 208 ہجری کو ہوئی۔ اس کا اندرونی رقبہ 15 مربع میٹر سے زیادہ اور بیرونی رقبہ 20 مربع میٹر کے لگ بھگ ہے۔ دیواریں کوئی
285 میٹر لمبی ہے۔ اس وقت کے مطابق یہ عمارت مضبوط ترین دیواروں پر بنائی گئی۔ دیواروں کی مضبوطی اگرچہ سنگی یا خشتری کے لیے کافی تھی، پھر بھی اس پر چوبی گنبد بنایا گیا۔ باہر سے یہ عمارت 2 منزلہ ہے۔ مقبرہ میں جنوبی مشرق کے دروازے سے داخل ہونا پڑتا ہے، جبکہ ایک دروازہ شمال مشرق کی جانب سے مسجد کی طرف بنایا گیا ہے، لیکن مرکزی دروازہ جنوبی مشرق والا ہے، جس کے ارد گرد چند کمرے ہیں جن میں یہاں کے مجاور رہتے ہیں، اور ایک کمرہ خطیب کے لیے مختص ہے۔ مقبرہ کے اندر داخل ہوتے ہی آرائش اور خوبصورتی سحرکاری سے انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ دیواروں، گیلریوں، گنبد پر جو نقش و نگار ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ چاروں دیواروں پر کوئی 5 میٹر کی بلندی پر 8 شہتیر قائم کیے گئے ہیں، جس سے فانوسوں کو سہارا دیا جاتا ہے۔